مجھے الگ گھر چاہیے۔ جب میری بیگم نے مجھ سے یہ ڈیمانڈ کی آج سے 10-12 سال پہلے، تو میں نے اسے صاف صاف کہا کہ بیگم یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا، میں مر کے ہی نکلوں گا اپنے اماں ابا کے گھر سے، یہ میں کبھی نہیں کر سکتا۔ اور آج 5 سال ہو گئے ہیں، ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم سے باہر اپنے الگ گھر میں رہتے ہیں۔ میرے اماں ابا میرے آبائی گھر میں خوشی سے رہ رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں خوشی سے رہ رہے ہیں، ہماری پرسنل باؤنڈریز انٹیکٹ ہیں۔ پہلے نانی کا گھر کوئی چیز ہوا کرتا تھا، اب دادی کا گھر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور ہم سارے ایک دوسرے کا خیال رکھ کے ایک دوسرے سے الگ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ تک لانا میرے لیے بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ میں بہت ساری اپنی دلی باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا، بہت ساری پرائیویٹ باتیں کرنا چاہوں گا، لیکن صرف اس لیے کہ میں کنٹریبیوٹ کر سکوں ویل بینگ میں، مینٹل ایموشنل ویل بینگ میں، جس سے بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ بہت سارے خاندانوں میں پھڈے ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں ہو رہی ہیں، شادیاں ختم ہو رہی ہیں، اولاد متاثر ہو رہی ہے، ماں باپ سمجھداری کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ تو کافی ساری آبزرویشنز ہیں جو میں اپنے اوپینین کے مطابق آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آئی ہوپ کہ آپ کی ہیلپ ہو سکے۔ سب سے پہلی بات، مرد کی فطرت ہوتی ہے کنٹرول کرنا، اور مرد اپنی فیملی کو، خاص طور پہ ہماری پیٹریارکل سوسائٹی میں مرد فیملی کا لیڈر ہوتا ہے، اور ہماری شرح میں بھی خاندان کا نمبر الگ ہو جاتا ہے، ہمارا شناختی کارڈ الگ بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بندہ رسپانسبل ہے سب سے پہلے اپنی آنے والی فیملی کا، اپنی نئی فیملی کا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پرانی فیملی کو وہ بھول جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے اپنی نئی فیملی کو اپنی پرانی فیملی میں، اور اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں اس کی پرانی فیملی یعنی اس کے پیرنٹس اور سبلنگس کو ساتھ دینا ہوتا ہے۔ کیونکہ ایک بندی نئے گھر سے آتی ہے، آپ کو اپنے گھر کے رکھ رکھاؤ کا پتہ ہے، آپ کو اس کے گھر کا رکھ رکھاؤ کا بھی پتہ ہونا چاہیے ٹیکنیکلی، جب کہیں جا کے آپ چیزیں اکوموڈیٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات، آپ کے سبلنگز یا آپ کے پیرنٹس کو کوئی حق نہیں پہنچتا یا کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے ان کی آپ کی بیگم پہ، آپ کے بچوں پہ۔ وہ پہلی رسپانسبلٹی اس مرد کی ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ہمارے پیرنٹس، ہمارے سبلنگز یہ چیز بھول جاتے ہیں، اور اس وجہ سے پرسنل باؤنڈریز تار تار ہونے لگتی ہیں۔ فار ایگزامپل، میں اپنے دوست کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر میں ایک صندوق رکھا تھا بہت پرانا اس کی بالکنی میں، جو وہ تقریباً 30 سال ہو گئے تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ اس نے ایسی ایک دن جب اپنی بیگم کو اور اپنے بچوں کو سیٹ کرنا تھا، گھر چھوٹا پڑا تھا، اس نے کہا ابا میں یہ جو صندوق رکھا ہوا ہے بالکنی میں، یہ ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ ہم اتنا پرانا سامان اماں کے جہیز کا رکھا ہوا ہے، نکال کے پھینکے اس کو باہر۔ وہ کیجولی اس نے کہہ دیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ایک ڈیسیجن میکر ہے گھر کا۔ آگے سے آواز آتی ہے کہ اچھا اب تم گھر کی چیزیں اس طرح پھینکو گے، ہمیں بھی اٹھا کے پھینک دو، ہم بھی بڈھے ہو گئے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو کہ آپ کو پرسنلی اٹیک کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو لیڈر سمجھا، آپ نے کہا کہ میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں اس گھر کے ڈیسیجن میکنگ میں، لیکن آپ کو آپ کی اوقات یاد دلا دی گئی، آپ کو آپ کی جگہ یاد دلا دی گئی کہ آپ اتنے مت پھیلیں، ابھی آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے، جبکہ اب آپ شادی کر چکے ہیں، آپ بچوں کے باپ بن چکے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، گھر میں ایک لیڈرشپ کا رول ایک پیرنٹ کو ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بچے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ اب وہ بھی ایک فیملی کا لیڈر ہے، وہ بھی سوچ سکتا ہے اپنی بیوی بچوں کے بارے میں۔ اور یہ بہت دفعہ خواتین کے معاملے میں زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی عورت ایموشنلی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اور ایموشنلی اور مینٹلی اس کا زیادہ تر فوکس جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی امیڈیٹ فیملی پہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہماری والدہ صاحبہ کا ہوا کرتا تھا، یا سب کی ہماری امیاں جو تھیں، ان کا فوکس ہوتا تھا بھائی میرا شوہر اور میرے بچوں کو سب سے پہلے میں سیکیور کروں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کھانے پینے کا خیال رکھنا، اسکول بھیجنا، ہوم ورک کرانا، ہر چیز، کپڑے دھونا، سب کچھ ہم ان کا محور ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہماری بیگمات ہوتی ہیں، ان کی بھی پروگرامنگ کنڈیشنلی کلچرلی ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان کو سب سے پہلے اپنی شوہر اور اپنے بچوں کو اپنی یونیورس سمجھ کے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور اگر وہاں پہ کسی دوسرے کی انٹریکشن آ جاتی ہے، کسی دوسرے کی انٹرپشن آ جاتی ہے، وہاں ڈیفینیٹلی مسئلے شروع ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ سب سے پہلے وہ جو ساس ہوتی ہیں یا سسر ہوتے ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یار اس گھر میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے، ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے نئے لوگوں کو۔ میں نہیں سمجھتا، جیسے میری پروگرامنگ تھی، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بندہ، خاص طور پہ کوئی بھی لڑکا، فوراً شادی کرتے سوچے کہ میں الگ گھر لے لوں۔ بہت ہی ایکسٹریم کیسز ہوں گے، کیونکہ ہمیں اکثر لگ رہا ہوتا ہے دوسروں کی کہانیاں سن کے کہ یار میرے گھر والے تو پرفیکٹ ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے گھر والے بھی انسان ہیں، غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو جب آپ کو یہ چیزیں پتہ چلنی شروع ہوتی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ کمرے کے اندر بند رہ کے ہم آپس میں ڈسکس کر لیں، لیکن وہ ڈسکشن ہو نہیں پاتا جب باہر سے انٹرپشن آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جب باہر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر اب اپنے لوگ لقمے دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی لقمے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کی ایز پیرنٹس رسپانسبلٹی ہے کہ اس فیملی کو پنپنے دیں، اس کو پراسپر کرنے دیں۔ اس کے علاوہ آپ کے علاوہ یہ رسپانسبلٹی کسی کی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ہی پریشر ہوتا ہے جو بندہ اپنی بیگم، اپنے بچوں کو سمجھا نہیں پا رہا ہوتا ہے۔ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اماں ابا کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، کچھ بھی ہو ان سے بدتمیزی نہ کی جائے، جو ڈیفینیٹلی کرنی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ بیگمات کے اماں ابا کی بے عزتی کھلے عام کر رہے ہوتے ہیں، مذاق بھی اڑا رہے ہوتے ہیں،
الٹی سیدھی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, بےعزتی بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پیٹھ پیچھے بھی, ان کے سامنے بھی. ان کے گھر جاتے ہیں, بہت زیادہ اپنے آپ کو ایک گرینڈ فیل کروانا چاہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل ان کو صحیح سے کسی نے بات نہیں کی, کسی نے سلام نہیں کیا, تو الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جا کے اپنے آپ کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دلوانا چاہتے ہیں, اور عزت نہیں کرتے ماں باپ کی. تو اگر آپ اس طرح کے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے پھر کہ آپ کی بیگم بھی آپ کے اماں ابا کی ریسپیکٹ کرے گی, کیونکہ آپ تو اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں, وہ تو اپنے گھر سے باہر سے آئی ہے آپ کے گھر میں. تو عزت کا ایک ہی رول ہے کہ عزت جتنی دیں گے اتنی ملے گی. اگر آپ عزت نہیں دے رہے اور سامنے والا آپ کی عزت کر رہا ہے تو آپ کی عزت نہیں کر رہا, اس کی مجبوری ہے, وہ آپ سے ڈر رہا ہے, کوئی نہ کوئی ڈر ہے. اور جیسے ہی یہ ڈر نکلے گا, جیسے ہی اس کی مجبوری ختم ہوگی, وہ آپ کو اپنا اصل روپ دکھائے گا, پھر آپ بولیں گے یار یہ بدل گیا ہے, یہ بدل گئی ہے. یہ انسان کی نیچر ہے. تو عزت جتنی دیں گے اتنی آپ کو واپس ملے گی. اور یہ رشتے جو ہیں یہ عزت کے ہی ہوتے ہیں. جہاں عزت نہیں ہے, جہاں ڈر آ جاتا ہے, وہاں صرف انتظار ہوتا ہے کہ کب یہ ڈر ختم ہوگا اور کب ہم اپنا اصلی روپ دکھائیں گے. جہاں بات آئی عزت کی, بہت دفعہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یار ہم نے تو بہت بچے پالے ہیں, یہ نئے بچے پال رہی ہیں. یہ میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے, اپنے دوستوں کے گھروں میں دیکھا ہے, اپنے رشتے داروں میں دیکھا ہے, اپنے گھر میں بھی ایک دو دفعہ دیکھا ہے کہ یہ کوئی نیا بچہ پال رہی ہیں, ہم نے بھی بچے پالے. اس جملے میں نا ذلت ہے, یہ ایک ذلت آمیز جملہ ہے. جب آپ کسی کو بولیں گے نا, یہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ کا ایک مائکرو مینیجر ہے آپ کے سر پہ. آپ نے کوئی کام کیا, آپ نے رزلٹ پروڈیوس کر دیا, لیکن اس کو مسئلہ یہ کہ آپ نے کیسے رزلٹ پروڈیوس کیا. ایسے تو کرنا ہی نہیں تھا, کیونکہ آپ نے اس کے سٹائل کے اگینسٹ جا کے کیا ہے, اس کی پرمپرا اور اس کے جو ٹریڈیشنز تھے اس کے اگینسٹ کیا ہے. تو یہ کوئی لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے, یہ ہمیشہ فرکشن ہی کریٹ کرتی ہے. آپ انسان ہیں ایٹ دی اینڈ. جو میں نے آپ کو عزت والی بات کی, اگر آپ ذلت آمیز جملہ بولیں گے تو آگے سے آپ کو عزت آمیز کبھی جملہ نہیں ملے گا. یا وہ چپ ہو جائے گا, یا بدتمیزی کرے گا یا کرے گی, یا پھر وہ آپ سے ڈائریکٹلی نہیں تو اپنے میاں کا جا کے دماغ کھائے گی, جو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بیچارہ ویسی تھکا آ رہا آفس سے آتا ہے, اور وہ بولے گا یار تم اپنے مسئلے خود حل کر لو. یا پھر وہ آپ اس بیگم کے مسئلے اماں کے پاس لے کے جائے گا, ڈبل گالیاں سنے گا. یا اماں کے مسئلے بیگم کے پاس لے کے جائے گا, یہاں ڈبل سے زیادہ گالیاں سنے گا. تو اگین بات انہی دونوں عورتوں پہ آتی ہے, انہی دونوں سٹیک ہولڈرز پہ آتی ہے, گھر والوں پہ آتی ہے. کیونکہ آخر میں مرد کا کام ہے. میں اکثر مردوں کو بولتا ہوں, اب جو میرے دوست یار ہیں, جو احباب ہیں, میں اکثر بولتا ہوں کہ یار تم لوگوں کو نا بڑا کلیئر کھل کے بول دینا چاہیے اپنے خاندان والوں کو, اپنے اماں ابا کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی بیگم کو, کہ دیکھو یار اگر میرا ماتھا گھوم گیا نا, میں ایک بریڈ ونر ہوں, میں اس گھر کا لیڈر ہوں, ٹھیک ہے, میرے ڈومینز کچھ الگ ہیں. میں اگر اس گھر کی گند, اس گھر کے مسئلے, اس گھر کے بہت ساری خرافاتیں باہر لے کے نکلوں گا تو میں مینٹلی ایموشنلی کبھی بھی کلیئر کام نہیں کر سکتا, کبھی بھی اچھے طریقے سے انٹریکشن نہیں کر سکتا اپنے کسٹمر سے, اپنے وینڈر سے, اپنے باسز سے, اپنے اسٹیک ہولڈر سے, اپنے کام پہ. تو اگر چاہتے ہو کہ اس گھر کا سسٹم چلتا رہے تو میری مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھو, مجھے کوآپریشن چاہیے تم لوگوں کی. اور یہاں پہ آپ ایک بیلنس کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ نہ یہاں پہ اپنے گھر والوں کا ساتھ دے رہے ہیں, نہ اپنی بیگم کا ساتھ دے رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ پرابلم ہے, اور یہیں سے شروعات ہوتی ہے باؤنڈری ڈرا کرنے کی. آپ کو اگر مسئلے سمجھ میں آ گئے, آپ بیچ میں نہیں پڑھنا چاہتے, تو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بدتمیزی نہ کریں اور باؤنڈریز ڈرا کرنا شروع کریں. اور یہ باؤنڈریز وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو دیواریں کھڑی نہیں کرنی, آپ کو دیواریں کھڑی کر کے اس میں دروازے لگانے, تاکہ بندے کو پتا ہو کہ کب آنا ہے, کب جانا ہے, اور آپ کی کیا لمیٹیشنز ہیں جو آپ نے لگائی ہیں سامنے والے پہ. تو اس سے بہتر کہ آپ سننا اور بولنا بند کر دیں, اور بالکل کٹ آف کر دیں لوگوں کو, اپنی بیگم کو اپنے گھر والوں سے, اپنے گھر والوں کو اپنی بیگم سے. اور جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہوئے یہ چیزیں کبھی بھی کسی کو زیب نہیں دیتی. بہت سارے جوائنٹ فیملی سسٹم اس طرح کام کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی جوائنٹ ہی نہیں ہے, وہاں کوئی ایک ہی نہیں ہے. مطلب ایک بہو دوسرے بہو سے بات نہیں کرنی چاہیے, یہ بندہ اس سے بات کیوں کر رہا ہے, وہ بندہ اس سے بات کیوں کر رہا ہے. تو جوائنٹ آپ رہتے کیوں ہیں؟ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے ہیومن انٹریکشن کیسے لمٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ اور چاہیے کہ ہڈی سے ہڈی جوڑ کے بھی, ہماری دادی اللہ جنت نصیب کرے ان کو, وہ یہ کہتی تھی ہڈی سے ہڈی جوڑ کے رکھو. اس کے بعد ہمارے خاندان میں کتنی تکلیفیں ہوئی ہیں یہ میں جانتا ہوں, جب ہڈی سے ہڈی جوڑتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آنکھیں کھولیں اور ان لمیٹیشنز کو پہچاننا شروع کریں. جب وہ بات آ جاتی ہے تو کمفرٹیبلی بیٹھ کے بات کریں, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ الگ گھر کریں, آپ الگ سسٹم بھی کر سکتے ہیں, آپ الگ کچن بھی کر سکتے ہیں. اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گریوٹی آف سچویشن کیا ہے, سیریسنیس آف سچویشن کیا ہے. ہر بندے کی کہانی الگ ہے. اگر آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنا سسٹم الگ کر لو, ہو سکتا ہے کہ آپ ایک راؤنڈ اباؤٹ دور چلے جائیں. جیسے میرے کیس میں جسٹ ایک راؤنڈ اباؤٹ دور ہوں, جسٹ آن اے کال اوے, جسٹ اے کال اوے, 5 منٹس اوے, مشکل سے اگر ٹریفک نہ ملے تو 2 منٹس اوے. لیکن یہ میرا ڈیسیجن تھا. بہت سارے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ یار گھر میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اماں ابا کا خیال رکھ سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو وہ آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ بھی جا سکتے ہیں. باہر ملک بھی تو لوگ موو آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اگین بات ہو جاتی ہے کہ آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کے اماں ابا کے سہارے کے لیے گھر پہ کوئی ایسا
रिसोर्स है जिसको छोड़ के आप जा रहे हैं? अगर है तो फिर आप उसके मुताबिक डिसीजन लें, नहीं है तो आप अपना अलग किचन करें, अलग पोर्शन करें, कुछ भी करें, या फिर इतने कुर्बत, इतने करीब में रहें कि आपको कभी भी खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो यू शुड ऑलवेज बी अवेलेबल। बहन भाइयों की मदाखलत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। आपके बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, आपकी बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो, आपको डिक्टेट नहीं कर सकते, आपको नहीं बता सकते कि आपको अपनी बेगम को किस तरह ट्रीट करना है। ये आपका अपना डोमेन है। अगर बीइंग अ मैन, बीइंग अ मर्द आप उनकी सुन रहे हैं और आगे उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, या उनकी बातों का असर आपके बिहेवियर पे हो रहा है जो कि आपकी बेगम के साथ है, तो ये आपका फेलियर है एज अ मर्द। आप लीडर हैं, अपनी फैमिली को लीड करना सीखें। अगर कोई बात हो भी जाती है और आप उस पर रिटेलिएट नहीं कर सकते, कोई ऐसा मसला नहीं है, सुन के चिकने घड़े की तरह उस बात को फिसला दें, कोई इशू नहीं है। आपको इस चीज को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है अपने रिलेशनशिप में। आप इतनी दोस्ती अगर रख सकते हैं अपनी बेगम से, तो अपनी बेगम को बता भी सकते हैं कि भाई ये चीजें मुझे बोली गई हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे मेरे केस में कभी होता था तो मैं अपनी बेगम को बता देता था। हम में दोस्ती इतनी है कि वो मुझे अंडरस्टैंड करती है, मैं उसे अंडरस्टैंड करता हूँ। इससे एक चीज ये भी कम्युनिकेट हो जाती है कि अगर कोई चीज होती भी है ना कमी बेशी, तो बेगम अंडरस्टैंड करती है, समझती है कि यार ये चीज मसला कर रही है मेरे घर में, तो मुझे अपना बिहेवियर सही कर लेना चाहिए। अगेन बात वही आती है कि आप इज्जत से बात करेंगे, किसी को इज्जत देंगे, किसी को मकाम देंगे, तो वो भी रिटेलिएट करेगी, वो भी रेसिप्रोकेट करेगी। इस मामले में इंसान है। किसी ने क्या खूब कहा था कि आप किसी के साथ क्या बर्ताव करते हैं, मतलब किसी को क्या देते हैं, किसी से क्या लेते हैं, कुछ मैटर नहीं करता। अगर कुछ मैटर करता है आपके जिंदा रह जाने के बाद या आपके मर जाने के बाद, वो ये है कि आपने किसी को कैसा फील कराया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपके होने से कोई कैसा फील करता है। काफी सारे घरों में नोट किया गया है कि भाई बता रहे हैं भाई को कि यार तुम जो अपने बच्चों को ये खर्चा कर रहे हो, ये अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हो, या ये वाले खर्चे कर रहे हो, तुम्हारे घर में ये हो रहा है, तुम्हारी बेगम ये पहन रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे घर में कितने खर्चे हैं, तुम्हारी बहनों के मसले हैं, तो मेरे मसले हैं। भाई बता रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो लोग कमाऊ पूत हैं, इसे उर्दू में कमाऊ पूत ही कहते हैं शायद, कमा सकते हैं और अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपना ख्याल रख सकते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। खास तौर पे अगर आप कोई अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, अच्छा कुछ क्वालिटी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपनी बेगम को, तो आपको इसलिए लिमिट नहीं करना है उसको कि आपको दूसरों के खर्चे उठाने, जो खुद अपने खर्चे उठा सकते हैं या जिनका कमाने का कोई ना कोई पोटेंशियल है। मेरी दोस्त की एक अम्मा थी, मैं अक्सर उनको देखता था कि कभी बात होती थी, वो दुआ देती थी कि अल्लाह ताला तुम्हारे भाई को इतना दे कि वो तुम्हारी हेल्प कर सके। आहिस्ता आहिस्ता मैंने सुना, फिर मैंने कभी अपनी बेगम से डिस्कस किया कि तुमने कभी सुना है इनकी अम्मा की दुआ क्या होती है? वो कहती है अल्लाह ताला तुम्हारे भाई को इतना दे कि तुम्हें हेल्प करे। वो ये क्यों नहीं कह रही अल्लाह ताला तुम्हें इतना दे कि तुम अपने भाई की हेल्प करो, या तुम्हें इतना दे कि तुम अपनी भी हेल्प करो और दूसरों को भी हेल्प करो। सिर्फ उसके बड़े भाई का तो काम नहीं है ना ये। जब वो कुछ नहीं बोलता तो फिर सवाल उठता है उसके बेगम के खर्चों पे, उसके बच्चों के खर्चों पे, जो कि आपका डोमेन है नहीं। तो इससे अगर आपकी बेगम, जाहिर है जो भी रोटी खाता है वो अकल रखता है, तो जब बेगम रिटेलिएट करना शुरू करती है तो वो मासूम आदमी बोलता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उसके जहनों वहमो गुमान में नहीं है कि इसको रिटेलिएट किस तरह करना है। हमारे एक दोस्त हैं, उनको एक मसला ये है कि वो सिला रहमी का बहुत प्रचार करते हैं। उनकी बेगम जब उनके घर पे आई तो उनके जितने भी मसले थे घर के, वो अक्सर अपनी बेगम को कहते थे कि भाई माफ़ करो और दरगुजर करो, क्योंकि वो खुद भी हमेशा से यही करते आए थे। एक दफ़ा मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा यार फात करना पड़ता है, सिला रहमी करनी पड़ती है, लोगों से मिलजुल के रहना पड़ता है, ये बदतमीजी तो दोबारा होगी, दोबारा होगी, कुछ भी कर लो ये तो होती रहेगी। दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ प्रॉब्लम है। आप सिला रहमी करें, माफ़ करें, लेकिन भूलें मत। क्योंकि जब आप माफ़ करके वो पैटर्न्स भूल जाते हैं तो आप इजाज़त देते हैं उन पैटर्न्स को रीअकर होने की, दोबारा होने की। वो अंग्रेजी में बड़ा अच्छा मकूला है, व्हाट यू टॉलरेट कंटिन्यूज। जो भी आप बर्दाश्त करते हैं वो कंटिन्यू होता है। इसीलिए बाउंड्रीज बनाना जरूरी है, ताकि सामने वाले को ये एहसास आप दिलाएं कि बेटा आपने या चंदा आपने एक दफ़ा हमारी बेइज्जती यहाँ तक कर ली, इतनी बदतमीजी कर ली, हमें समझ में आ गया कि आपसे हमारी कहाँ नहीं बन सकती। तो हम और आप कोशिश ये करेंगे कि दोबारा ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, और मैं एक्सपेक्ट करूंगी या करूंगा आपसे कि आप दोबारा ये बदतमीजी नहीं करेंगे। इसलिए हम ये बाउंड्री बना रहे हैं। हमने आपको माफ़ किया, अपने लिए माफ़ किया, अपनी मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए, लेकिन ये मत भूलिएगा कि हमें याद है आपने हमारे साथ क्या किया था। ये होती हैं बाउंड्रीज। जब भी आपको दीवार खड़ी करके दरवाजे लगाने होते हैं, ताकि आप सामने वाले को सिग्नल दे सकें कि इट शुड नॉट बी रिपीटेड। एक बात हमेशा याद रखें, बदतमीजी नहीं करनी है अपने गार्जियन से या अपने बड़ों से। बाउंड्रीज बनाने का बहुत अच्छा तरीका है खामोशी से बाउंड्रीज बनाएं। क्योंकि आप एक काम करेंगे, आपको मना किया जाएगा, आपको वार्न किया जाएगा, आप दोबारा वो काम करेंगे क्योंकि आप जस्टिफाइड हैं और आपको पता है आप जो कुछ कर रहे हैं, आप इन्फॉर्म्ड हैं।
آپ کو دوبارہ منع کیا جائے گا، پھر آپ کریں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ باتیں ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں، وہ لوگ ڈائی. دیکھیں گھر میں کوئی مارا پیٹی تو نہیں کرے گا نا آپ کو، آپ کے اماں ابا ماریں گے تو نہیں، ہاتھ تو نہیں اٹھائیں گے، بہن بھائی پھڈا تو نہیں کریں گے، وہ اسے بول سکتے ہیں، وہ اپنے ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں. تو آپ بھی اپنی ناراضگی کا اظہار ان چیزوں کو کنٹینیو کر کے کریں جو آپ سمجھتے ہیں جسٹیفائڈ ہے. بدتمیزی آپ کریں گے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی چیز اٹھ کے آپ کی بیگم پہ چلی جائے گی کہ جب سے بیگم آئی ہے جب سے بدتمیزی کرنے لگا ہے، یا بیگم کے آتے یہ پلٹ گیا. اس طرح کی بہت باتیں ہوتی ہیں. اس بیچارے کا قصور نہیں بھی ہوگا تو ہو جائے گا. یہاں اگین لوگوں کو مسئلہ ہوگا میں بیچاری کیوں کہہ رہا ہوں، میں ابھی اس کی سائڈ کی بات نہیں کر رہا. یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے کہ یہ جو سائڈ ہے نا اس کو اکوموڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ سب اکوموڈیٹ کرنے کے بعد بندی پھر بھی مسئلہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شاید بندی ہی غلط لے آئیں. کیونکہ جب تک آپ نے پرسنل باؤنڈریز بنائی ہیں کسی بھی سین بندے کو، عقل مند بندے کو مسئلہ نہیں ہوگا. جہاں پہ پرسنل باؤنڈریز کراس ہونا شروع ہوں گی وہاں کوئی بھی اچھی سے اچھی بندی بھی ہوگی وہ بھی ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دے گی. اور جب آپ باؤنڈریز بنائیں گے تو بہت دفعہ جب لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار اب اس کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی ہے اور یہ اس کو اب یہ چینج ہو گیا ہے، تو وہ بہت سارے ہتھ کنڈے اپنائیں گے. ایموشنل، مینٹل ٹارچر، رونا دھونا، بہت ساری چیزیں. لیکن بھائی میرے یاد رکھیں کہ آپ اپنے لیے، اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے لیے، آنے والی فیملی کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے بزنس کے لیے اور اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ آپ ہی اٹھا سکتے ہیں. ریزسٹنس آئے گی، ضرور آئے گی، کیونکہ جو بھی موڈس آپرینڈی آپ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو دبا کے ریزسٹنس آتی ہے. جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے، کسی آرگنائزیشن میں نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے، نیا باس آتا ہے، ہمیشہ کنفلکٹ ہوتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے، آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے. جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جس طرح اسٹیو جابس نے کہا تھا کہ یو آلویز کنیکٹ دی ڈاٹس وین یو لک بیکورڈ. جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یار جو بھی ہوا تھا اچھا ہوا تھا، بٹ آئی ریمین اسٹیڈ فاسٹ. میں ڈٹا رہا اپنی چیزوں پہ. جیسے میں بھی اگر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں 5 سال میں، اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے مسئلے ہوئے تھے، لیکن آج میرے ابا ہو سکتا ہے یہ کانٹینٹ دیکھ رہا ہوں، میری اماں میرا کانٹینٹ دیکھتی ہیں، بٹ آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کیونکہ میرے پیرنٹس اور میرے سبلنگس اتنے انڈرسٹینڈنگ ہیں، اللہ کا شکر ہے. بہت سے لوگوں کو چیلنج آئے گا کیونکہ وہ اتنے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوں گے، بٹ بلیو می کہ آپ جب اسٹینڈ لیں گے اپنے لیے، آپ جب کلیئر ان دا ہیڈ ہوں گے، آپ کی تھاٹس کلیئر ہوں گی تو لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے. کیونکہ آپ چینج ہونے سے گھبرا رہے ہیں، آپ اس کریج سے گھبرا رہے ہیں. آپ کو کریج لانے کی دیر ہے، ہمت لانے کی دیر ہے. وقت کے ساتھ ساتھ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. شروع میں بہت کچھ ڈسٹرب ہوگا، تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سب چیزیں آسانی سے ہو جائیں گی، غلط اپروچ ہے. اس بات کے لیے تیار رہیں کہ بہت سارے فساد ہوں گے، بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگز ہوں گی، بہت سارے مسئلے ہوں گے، بٹ ایٹ دی اینڈ سب کچھ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. دس ول آلویز ٹیک ٹائم. بدتمیزی نہیں کرنی ہے، اپنے مدعے پہ ڈٹے رہنا ہے جب تک آپ جسٹیفائڈ ہیں اپنی فیملی کو لے کے. آخر میں بیویوں کے لیے ایک پیغام ہے، یہ جو بھی بیگمات ہیں، کہ اتنے سب چیزوں سے گزر رہا ہے آپ کا مرد، یا جن لوگوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی مورل سپورٹ کریں، کیونکہ وہ ویسے ہی بہت سارے میدانوں پہ لڑ رہا ہوتا ہے. جیسے میں اپنی مثال لوں، میں 6 سال بعد ہوا تھا، میں پہلی اولاد، بہت ہی پیمپرڈ چائلڈ، تو میرے لیے کتنے مشکل ہوا ہوگا میں جانتا ہوں. اور میں کس ایموشنل ٹارچر سے گزرا تھا. میری وائف نے میرا کتنا ساتھ دیا تھا. میرے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تھے، ظاہر ہے ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد میرے پیرنٹس نے بھی ساتھ دیا، آہستہ آہستہ سب نے اکوموڈیٹ کیا. تو اگر بندہ اس فرنٹ پہ آپ کے لیے اسٹینڈ لے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ایموشنلی مینٹلی کافی ساری چیزیں مینیج کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ یہاں سے اس کے مسئلوں میں ایڈیشن نہ کریں، اس کی مورل سپورٹ کریں، فائنینشلی بھی سپورٹ کریں، یا پھر اس کا فائنینس میں پھنسا ہوا ہے، کچھ بھی اس کو چاہیے آپ کی طرف سے، آپ اس کو سپورٹ کریں ایز لانگ ایز ہی از اسٹینڈنگ فار یو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جاتے جاتے یہ ضرور بتانا چاہتا تھا. باقی یہ میرے لیے ایک بڑا ولنریبل سچویشن تھی. ہو سکتا ہے بہت ساری گالیاں پڑیں، ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں ہوں میرے بارے میں، لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں جب بھی فٹنس کی بات کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے لوگ فٹنس کے علاوہ نان فٹنس چیزوں میں اتنے پھنسے ہیں کہ ایکسرسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا مائنڈ گھر پہ ہوتا ہے، کام پہ بھی ہوتا ہے ان کا مائنڈ گھر پہ ہوتا ہے. اور گھر میں اگر یہ بہت سارے مسئلے چل رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنا ضروری ہے. یہ ہماری فٹنس سے ہی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ مینٹل فٹنس، ایموشنل فٹنس، اسپریچول فٹنس جا کے ہی سب کنورٹ ہوتی ہے آپ کی فزیکل فٹنس میں. اگر آپ فزیکلی فٹ ہونا چاہتے ہیں تو پہلے بہت ساری چیزوں کو ایڈریس کریں تاکہ آپ کے ریلیشن شپس ایڈریس ہوں اور آپ لانگ ٹرم کے لیے اپنی ویل بینگ کے لیے کام کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. کوئی اسپیسیفک پارٹ پہ اگر آپ چاہتے ہیں میں کسی اور ویڈیو میں الیبوریٹ کروں تو مجھے ضرور بتائیے کامنٹ سیکشن میں. آئی ہوپ دس ہیلپڈ.